نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 فروری 2023 کو ہمارے بہاولپور میں ہمارے برادر محترم مولانا منصور احمد صاحب دامت برکاتہم سید منصور احمد شاہ صاحب کی دعوت پر آنا ہوا، اور بندہ بہاولپور آئے اور ان ختم نبوت کے اولین مجاہدین جنہوں نے مقدمہ بہاولپور کی تاریخ میں تاریخی کردار ادا کیا، ان کے مزارات پر حاضری دے کر فاتحہ نہ پڑھے تو یہ تحریک ختم نبوت سے ناآشنائی ہے، اور یوں سمجھ لیے کہ ان محدثین اور ان فاتحین غازیوں کے ساتھ یہ بے وفائی ہے۔ یہاں پر حاضر ہوئے حضرت شاہ جی دامت برکاتہم نے کہا کہ ہم یہاں پر مولانا غلام محمد گوٹوی رحمہ اللہ کی یہاں پر قبر مبارک موجود ہے، ہم چلتے ہیں یہاں پر فاتح پڑھتے ہیں۔ تو ابھی دیکھیے ہم اس وقت موجود ہیں حضرت مولانا غلام محمد گوٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر۔ یہ وہ عظیم الشان انسان ہیں جو کہ جامعہ عباسیہ بہاولپور کے جو شیخ بھی تھے، پرنسپل بھی تھے، اور یہاں کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے ایک بہت بڑا حلقہ احباب تھا۔ جب یہاں بر صغیر پاک و ہند میں جب کہ متحدہ ہندوستان تھا اور یہ ریاست بہاولپور جو فی نفسہی تو انگریز کے زیر اثر تھی لیکن اپنی جزوی حیثیت سے ایک آزاد ریاست شمار ہوتی تھی، اس میں جب یہ مقدمہ چلا کہ یہاں پہ 6 جولائی غالباً 1924 کو یہاں پہ ایک عورت تھی جس کا نام تھا غلام عائشہ، اس کی شادی عبدالرزاق نامی ایک آدمی سے ہوئی جو کہ مرتد ہو گیا تھا، قادیانی ہو گیا۔ اس عورت نے سن بلوغ کو پہنچ کر اس کے ساتھ فسخ نکاح کا دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ کافر ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں تو یہ عام عدالتی کارروائی تھی کہ جیسے 20 مقدمات درج ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ کفر اسلام کا مسئلہ تھا، قاضیوں نے اس پہ زور اس لیے لگا دیا زیادہ کہ اگر یہ عدالت ہمیں مسلمان ڈکلیئر کر دے، بہاولپور کی عدالت، تو اس سے ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم پوری دنیا میں مسلمان اپنے آپ کو باور کروا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے فیصلے جو ہے اور وہ غالبانہ ہے، اللہ کے فیصلوں کو غالبانہ ہے، اور کفر کبھی بھی اسلام سے نہیں جیت سکتا۔ یہاں کے علماء بھی اس بارے میں فکر مند ہوئے کہ اس فیصلے کو فیصلہ ساز یعنی تاریخی فیصلہ بنایا جائے۔ حضرت مولانا غلام محمد گوٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بہاولپور کے جو رئیس تھے ان سے مشاورت کے بعد اس کام کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، چونکہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب جن کی ہم اس وقت قبر مبارک پر موجود ہیں، یہ بہت بڑے محدث بھی تھے، بستہ فی علم والجسم کا مصداق بھی تھے، اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مندوں میں سے تھے۔ لیکن جو صاحب فن ہوتے ہیں وہ فن کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ اس وقت یہ اتنے وہ مسل کی اس طرح کے تعصبات کی فضا قائم نہیں ہوئی تھی، اور وہ صاحب قدر ایک دوسرے اہل فن اور اہل علم کی قدر کیا کرتے تھے۔ تو حضرت مولانا غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ بہاولپور میں آئیں، یہ قادیانیت کے ساتھ اسلام کی ایک تاریخی جنگ ہے، اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ حضرت اس وقت سفر کے لیے نکل رہے تھے اور انہوں نے وہاں سے ڈھابیل کے لیے پاب رکاب تھے، لیکن فوراً اپنے سارے پروگرام منسوخ کیے اور بہاولپور پہنچے۔ آج ہم انشاءاللہ ان کے کہاں کہاں پر آئے، کیا کیا صورتحال ہوئی، کوشش کریں گے ان سارے مقامات اپنے ان ختم نبوت کے پوری دنیا میں موجود مجاہدین کو دکھائیں۔ تو ہم انشاءاللہ تو یہ حضرت جب یہاں پر آئے پھر ایک تاریخی مقدمہ چلا جس کی آج ہم مختلف مقامات پر آپ کو تاریخ بتائیں گے۔ تو یہ وہ غلام محمد محدث گوٹوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مزار ہے، یہ وہ شخص ہیں جن کے خط پر حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری جن کی دعوت پر بہاولپور آئے تھے، اور پھر تاریخ نے وہ ایک تاریخی مرحلہ دیکھا کہ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے جس عدالت نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا وہ اسی بہاولپور کی عدالت تھی۔ اللہ ہمارے اس حضرت کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور ان کے صدقے تمام جو بھی ختم نبوت کا کام کرنے والے احباب ہیں اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے سرفراز فرمائے۔ جو دوست بھی بہاولپور میں آئیں تو ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ حضرت مولانا غلام اللہ گوٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر ضرور حاضری دیں، فاتحہ پڑھیں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ان کی نسبت ہمیں بھی ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔